اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن گواہ بنا کر، و مبشرا اور خوشخبری سنانے والا یا خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور تم مدد کرو اس کی، وتوقروہ اور اس کی عظمت یا احترام کرو، وتسبحوہ اور اس کی پاکی بیان کرو اس کی، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، بکرا مانا صبح، و اصیلا اور شام، اور پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یبایعونک بیعت کر رہے تھے آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ید ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، فوق اوپر تھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، فمن نکث پس جو شخص توڑ دے، فإنما ينکث علی نفسہ پس بے شک وہ توڑتا ہے اپنے آپ کو، ومن اوفی اور جو شخص پورا کرے، بما اس چیز کو، عاہد علیہ اللہ جس کا وعدہ کیا ہے، جس کا وعدہ لیا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے اس نے اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما پس عنقریب اجر عطا کریں گے، فسیؤتیہ دیں گے یا عطا کریں گے، اجرا عظیما بڑا اجر۔ بات چل رہی تھی پچھلے سبق کے اندر جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ ان منافقین کے بارے میں اور مومنین صحابہ کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، تو اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا تھا، ان کا ایمان زیادہ کر دیا اور ان کے لیے جنت کی اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ اور جو منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اور اللہ کے نبی کے بلانے پر بھی وہ لوگ نہیں آئے تھے، تو ان کے لیے پھر اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ان کے لیے کیا ہے، اللہ کا غضب ہے، غضب اللہ کا غضب ہے ان پر، لعنت ہے۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ اب یہاں آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید انعامات کا اور ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کے اندر، اس پہلی آیت کے اندر، ان ارسلنا کا یہ جو آیت ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات یعنی خوبیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو نبی تو بنایا ہے، لیکن نبی کے ساتھ ہم نے شاہدن آپ کو شاہد بھی بنایا ہے۔ اب شاہد کا معنی کیا ہے؟ شاہد عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ گواہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ گواہ کے معنی میں ہوتا ہے، شاہد کے جو معنی ہے گواہ کے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی یہ ثابت ہے جہاں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ہم نبیوں کو ان کی امتوں کے اوپر کیا بنائیں گے؟ گواہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ شاہد اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی اس آیت اور اس لفظ سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاہد جو ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے، یعنی شاہد گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ تو جو ہے نا یعنی کہ حاضر اور ناصر ہوتا ہے۔ اس سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناصر ہونے کی دلیل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن شاہد کا معنی اصل میں یہاں پر گواہ کا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا بنایا ہے؟ گواہ بنایا۔ کیسے؟ سورہ نساء کے اندر بھی جو ہے اس چیز کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نبی کو گواہ بنائیں گے۔ ایک منٹ کے لیے رکیے گا ذرا۔
जी देखिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाही क्या लेंगे इस उम्मत की, कि सिर्फ हमारे ही नबी नहीं, बल्कि हर नबी के बारे में आया है, ठीक है। हर नबी के बारे में एक अकीदा भी बयान कर रही हूँ कि सूरह निसा के अंदर भी आया था ये, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, कि अल्लाह इस आयत में फरमा रहे हैं कि मैंने हर नबी को उसकी उम्मत के ऊपर क्या बनाया है, गवाह बनाया है, क्योंकि कल जब क़यामत का दिन होगा और हशर का मैदान होगा, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम से भी सवाल करेंगे कि बताओ, आ, आपने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत के लोगों तक पहुंचा दिया था या नहीं पहुंचाया था। यानी ये सवाल सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होगा, बल्कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम से होगा। अब जो लोग शाहिद से हाजिर और नासिर का माना लेते हैं, तो यही लफ्ज जो है वो सूरह निसा के अंदर भी आया है, और जहां पर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को शाहिद यानी गवाह बनाया गया है। तो इस तरीके से तो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हो गए, उनको हाजिर और नाजिर मानना पड़ेगा हमें। लेकिन ये अकीदा कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं अपनी कब्र अतहर के अंदर, लेकिन अल्लाह की तरह हासिर और नासिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाहिद का माना है गवाह, और यही जिक्र सूरह निसा के अंदर भी आया है। ये बार बार जो मैं एक ही बात को बोल रही हूँ, इसकी वजह यही है ताकि ये बात थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब अल्लाह ने अपने नबी की एक चीज बयान फरमाई कि आप अपनी उम्मत के मुतालिक क्या करेंगे, गवाही देंगे। तो गवाही का क्या मतलब होगा कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे, उनसे यही सवाल होगा कि आपने दावत पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी, और आपकी उम्मत के लोगों ने दीन की दावत को कबूल किया था, नहीं किया था, किसने कबूल किया था और किसने नाफरमानी की थी। इसी तरीके से जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी बारी आई थी, और अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि ये बताइए कि ए नबी, आपने अपनी उम्मत के लोगों को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो आप क्या जवाब देंगे कि जी मैंने पहुंचा दिया था। और उसके बाद बाज़ हज़रात यानी बाज़ मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि अपनी उम्मत के आमाल की, जो अच्छे आमाल इन उम्मत के किए उम्मत करती है, और बुरे आमाल जो करती हैं, उनके मुतालिक भी अल्लाह के नबी की गवाही ली जाएगी कि क्या आप गवाह हैं, आपकी उम्मत के इतने लोगों ने इतने अच्छे काम किए और इतने बुरे काम किए। और इसकी दलील भी जो है मिलती है रिवायात से, क्योंकि कितनी रिवायत में आता है कि इस उम्मत के यानी जो हमारी उम्मत है, हम जिस उम्मत के अंदर रह रहे हैं, इस उम्मत मोहम्मदिया के सुबह और शाम के आमाल अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरिश्ते पेश करते हैं, क्योंकि आप अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं। तो एक रिवायत में आता है सुबह शाम, और ये भी आपने रिवायत सुनी होगी कि हर पीर और जुमेरात को अल्लाह के नबी के दरबार के अंदर इस उम्मत के आमाल को पेश किया जाता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के तमाम आमाल से क्या होंगे, बाखबर होंगे। लिहाजा जो है अल्लाह पाक उनसे क्या करेंगे, गवाही लेंगे। तो ये पहली सिफ्त थी शाहिद, और दूसरी सिफ्त है मुबश्शिरा। मुबश्शिरा का माना क्या है, मुबश्शिरा बशीर से निकला है। बशीर का माना है बशारत देने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बशारतें दी हैं अहदीस तैयबा के ज़रिए, कुरान करीम की आयत के ज़रिए, कि जो जन्नती हैं उनको ये मिलेगा, और जन्नत के अंदर ये बहारें होंगी, जन्नत में ये नेमतें होंगी जिनको हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ये है खुशखबरियाँ। और आगे फरमाया व नज़ीरा, डर सुनाने वाले। डर सुनाने वाले मतलब यही कि आपने कुरान करीम की आयत के ज़रिए भी और अहादीस तैयबा के ज़रिए भी अपनी उम्मत के जो कुफ़ार हैं और गुनाहगार हैं, उनको जहन्नम के अज़ाब से डराया है। और आगे वाली आयत के अंदर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का जो है वो मकसद बयान फरमाया है कि मैंने अपने नबी को क्यों भेजा है दुनिया में, लितुमिनु बिल्लाहि, ताकि उनकी दावत को सुनकर उनकी
ان کے قرآن کو سن کر تم اللہ کے اوپر کیا کرو؟ ایمان لے کر آ جاؤ۔ نبی کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ جب تک اللہ پر ایمان لاؤ گے اور نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے مومنین کے اندر 3 خوبیاں اور ہونی چاہیے۔ پہلے 3 خوبیاں جو تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، اس کے بعد وہ تعزروہ سے 3 خوبیاں ایمان والوں کی بیان کی کہ جو شخص اللہ اور نبی پر ایمان لے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر 3 خوبیاں اور پیدا کرے۔ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو۔ مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس کی مدد کرو؟ یعنی اللہ رب العزت کے دین کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ دین کی مدد کرو، ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ نے جو دین اسلام بھیجا ہے اس کی سربلندی کے لیے کیا کرو؟ محنت کرو، کوشش کرو۔ تو ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ مراد کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کے تمام کمالات اور خوبیوں کو جو ہے وہ کیا کرو؟ درست سمجھو۔ جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن فرشتوں کو اللہ کی کیا کرتے تھے؟ بیٹیاں سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کا احترام اور عظمت، ایمان والے کے دل میں اللہ کا احترام اور عظمت ہونی چاہیے، اور اللہ کا احترام اور عظمت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے مانا جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات کو بھی مانا جائے اور اس کی خوبیوں اور کمالات اور صفات کو بھی مانا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ کہ وہ اللہ کے ذکر کے اندر لگا ہو، اللہ کی تسبیح میں لگے رہوں، اللہ کی تسبیح میں۔ اب تسبیح کے اندر دیکھیے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ذکر کرنا، اس میں سب سے افضل ذکر یاد رکھیے، ذکر میں سب سے پہلی چیزیں کون سی آتی ہیں؟ فرض عبادات آتی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، نمازیں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا لیکن تسبیحات بہت زیادہ پڑھتا ہے، تو اللہ کو وہ ذکر پسند نہیں ہے، جبکہ وہ ذکر جو فرائض کے ساتھ ہو۔ تو ذکر کے اندر پہلے فرائض آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو عام ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو کافی پہلے یہ بتایا تھا، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے اور ایک ذکر لسانی ہوتا ہے۔ یہاں جو تسبیح ہے نا، اسی کے متعلق بتا رہی ہوں۔ ایک جو یہ تسبیح پڑھنا یا ذکر کرنا قلبی ہوتا ہے، اور ایک جو ہے لسانی ہوتا ہے۔ لسان سے یعنی زبان سے، زبان سے جیسے کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، اور دل سے یہ ہوتا ہے امامہ آپ کو پتا نہیں میں سبق پڑھا رہی ہوں، آپ اس کو چھوڑ جاتی ہو، آتی ہو ہر روز آنا یہ کرتی ہو، میرے پاس چھوڑ جاتی ہو۔ ابو کو دے دو نا۔ جی، ذکر قلبی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، اگر ہم لیٹے ہیں، آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم آسمان کے اوپر غور کریں، اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور کتنے خوبصورت اس کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر جو ہے اللہ کو یاد کرنا دل ہی دل کے اندر، یہ ہے ذکر قلبی۔ تو اللہ نے یہ تسبیح اور یہ ذکر مومن کی شان بیان کی ہے، اور پھر وہ ذکر بھی کیسا؟ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، یعنی دن کے ابتدا میں بھی اللہ کو یاد کرو، دن کے اختتام کے اوپر بھی اللہ کو یاد کرو۔ آگے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہی صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جن صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی درخت کے نیچے، تو حقیقت میں وہ بیعت انہوں نے اللہ کے نبی سے نہیں کی تھی، بلکہ اصل میں انہوں نے بیعت اللہ رب العزت سے کی تھی۔
اور کیونکہ بیت کے اندر جو حکم تھا وہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا کہ جہاد کی بیت کی تھی. لے کر آ جاؤ اس کو. بیت کے اندر جو حکم اللہ کا تھا، تو مطلب اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر جو بیت تھی وہ حقیقت میں میرے ہاتھ کے اوپر بیت تھی، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا. یعنی کہ صحابہ کرام نے بیت کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو بیت لینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور جو بیت کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام کے ہاتھ جو تھے کیا تھے؟ نیچے سے اوپر سے سارے نبی کے ہاتھ سے اوپر سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب، بس میں نے لے لیا بس. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سب صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو تھا میرا ہاتھ تھا، یعنی کہ میری مدد اور میری تائید جو تھی کیا ہے؟ ان کو حاصل ہے اور شامل ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جس شخص نے اس بیت کو توڑا، کہ بیت کر لی کہ نبی کی اطاعت کروں گا اور نبی کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن اگر اس نے اس طریقے سے بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد اس نے کیا کر دیا؟ اس بیعت کو توڑ دیا، تو اس کے اوپر ہی اس کا عذاب اور وبال پڑے گا جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہے. اور جس شخص نے اپنی بیعت کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اس کے لیے اجر عظیم ہوگا اللہ کے ہاں. تو اس آیت کو دیکھ لیجئے، اس کا یہ ترجمہ ہے، ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے. اور پھر آگے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر. ہاتھوں کے اوپر. اب اللہ تو ہاتھوں پیروں سے پاک ہے، انسانوں کی طرح اللہ کے ہاتھ اور پیر تو نہیں ہے. اللہ تو سراپا نور ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر، مدد مراد ہے یہاں پر کہ اللہ کی مدد ہوگی اب ان کے ساتھ. اور آگے فرمایا فمن نکثا، پس جو شخص توڑ دے یعنی اپنی بیعت کو، اپنے وعدے کو، فإنما ينكث على نفسه، پس وہ توڑتا ہے اپنے آپ کو. مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. نقصان کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گا. اور آگے فرمایا ومن اوفا، جس شخص نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، تو اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب، سیقول ان قریب کہیں گے، قال یقول کہنے کے معنی میں، سیقول ان قریب کہیں گے، لکا آپ سے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے لوگ، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا، مشغول کر دیا ہم کو، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلنا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا، پس ہمارا گناہ بخشوائیے، ہمارا گناہ بخشوائیے. یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، بألسنتہم اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم نہیں ہے جو ان کے دلوں کے اندر. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، فمن پس کون ہے، یملک مالک، لکم تمہارے لیے، پس کون مالک ہے تمہارے لیے، من اللہ شیئا اللہ کے ہاں کچھ بھی، ان اراد بکم اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے لیے، ذرا کسی نقصان کا، او اراد بکم نفعا یا وہ ارادہ کر لے تمہارے لیے کسی نفع کا. کیا ہو گیا؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تمہارے ہر کاموں سے باخبر. اتنا سمجھ لیجئے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو اللہ پاک نے المخلفون کا لفظ بیان فرمایا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ مخلفون پیچھے رہ جانے والے، یعنی کہ وہ لوگ
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے تھے اور اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے سفر میں ارد گرد کے جو دیہات کے لوگ تھے ان کو بھی بلایا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، جن کا بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی جانیں بچا لی تھی کہ نہیں یہ تو جو ہے نا ہمیں لڑوانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے مشرکین مکہ جو ہیں، مکے کے جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے، اپنے دل میں سوچتے تھے تو جب ان کا صفایا ہو جائے گا تو ہم بھی مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا۔ تو انہوں نے نا اپنے بہانے بنا دیے تھے، انہوں نے بہانے بنائے تھے کہ ہم جو ہے اپنے کوئی عذر رکھ دیں گے جو ہے مسلمانوں کے نبی سے، لہٰذا ہمیں جانا نہیں پڑے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر کیا ہونا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے نا واپس، تو اب یہ لوگ واپس آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں جو ہے مکہ جانے کی دعوت تو دی تھی لیکن ہم مشغول تھے، یعنی ہماری مصروفیات تھیں، ہم اپنے مال، ہماری جو ہے زمینیں تھیں، باغات تھے، فصل آنے والی تھی، تو اس لیے جو ہے ہم مجبور تھے، وَأَهْلُنَا، اور ہم اپنے گھر والوں میں ہمارے گھروں کے اندر کچھ مسائل تھے، کچھ پریشانیاں تھیں، اس وجہ سے ہم جو ہے نا جا نہیں سکے تھے آپ کے ساتھ، تو اب ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ سے جو ہے ہماری جو ہمارے لیے دعا کر دیجیے اللہ کے ہاں، کیا اللہ پاک ہمارے اس گناہ کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور یہاں بھی وہ جو آئے تھے وہ سچے دل سے نہیں آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ آگے جو ہے اللہ کے نبی کے عذاب کا، یعنی کہ غصے کا ہم نشانہ نہ بن جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ جب آگے کسی جنگ کے اندر کوئی مال غنیمت ملے تو اللہ کے نبی جو ہے نا ہمیں محروم نہ کر دیں، یہ لالچ تھا دل میں۔ تو پھر جو ہے اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے مدینہ طیبہ گئے کہ ہماری تو بڑی مجبوریاں تھیں، بہت مسائل تھے، ورنہ دل تو ہمارا چاہتا تھا کہ ہم جائیں، لیکن ہماری مجبوری تھی، اس لیے جو ہے مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، اور وحی بھیج کر بتایا ہے کہ نبی یہ جو اپنی زبانوں سے یہ جو کر رہے ہیں سب جھوٹی باتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر وہ نہیں ہے جو زبانوں کے اوپر ہے، دلوں کے اندر ان کے کچھ اور ہے، زبانوں کے اوپر کچھ ہے، زبانوں کے اوپر تو جھوٹی جھوٹی جو ہے نا بہانے تھے، اور دلوں کے اندر یہ تھا کہ اگر ہمارا نفاق ظاہر ہو گیا تو مسلمان اگلی جنگوں کے اندر جو مال غنیمت حاصل کریں گے وہ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو پھر جو ہے اللہ نے یہ جو ان کا راز تھا اور یہ جو ان کے بہانے تھے وہ اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دیا، اپنے نبی کے اوپر اللہ نے جو ہے ان ساری باتوں کو کیا کر دیا، ظاہر فرما دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو ایک جواب دیا، اور جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کیا کہیے ان سے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے مال، ہمارے گھر والے پریشان تھے اس لیے ہم نہیں گئے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہیے کہ کون مالک ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی، یعنی کہ اگر اللہ تمہارے مال کا نقصان کرنا چاہے، تمہاری کھڑی فصلیں جو ہے اگر اللہ برباد کرنے کا ارادہ کر لے، یا تمہارے گھر والوں کو اللہ کوئی بیماری لگا دے، کوئی موت دے دے، تو تمہارے ہوتے ہوئے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ تو ہماری عام زندگی کا مشاہدہ ہے، ہم تو اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، ہمارے کتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ تمہارے کسی نقصان کا، مال یا گھر والوں کے اعتبار سے کسی نقصان کا اللہ ارادہ کر لے، تو تمہیں اس نقصان سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو اس نفع کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو تم نے یہ کیسے بہانے تراش لیے کہ ہم اپنے جائیداد، مال اور گھر والوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور جو تم کچھ چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی دلوں کے اندر تو تمہارے نفاق ہے، دلوں کے اندر تو کچھ اور ہے جو تم چھپا رہے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ یہ نبی کے اوپر وحی آ گئی، تو اب اس آیت کے اندر یہی ذکر ہے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے آپ سے، یعنی کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے نبی ابھی وہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا تو وہ آئیں گے، اور دیکھیں آپ وہ یہ باتیں کہیں گے آپ سے، وہ یوں بہانے بنائیں گے، آپ ان کو یوں جواب دینا، یہ نبی کی تربیت ہے۔ سَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے، لَكَ آپ سے،
المخल्लफून पीछे रह जाने वाले लोग, यानी जिहाद से पीछे रह जाने, और वो कौन है, मिनल आराबी, देहातियों में से, क्योंकि वो जो इर्द गिर्द के देहात वालों को ही तो बुलाया था अल्लाह के नबी ने। अच्छा, उसके अंदर सारे ही मुनाफिक नहीं थे, ठीक है, उसके अंदर कुछ ईमान वाले भी थे जो सच्चे ईमान वाले थे, उनका तज़किरा भी आएगा आगे। सारे ही मुनाफिक नहीं थे, लेकिन वो भी पीछे रह गए थे। तो यहाँ पर फरमाया कि ये देहातियों में से आएंगे, तो वो क्या कहेंगे, सुनो, अल्लाह ने ये भी बता दिया, शगलतना अमवालुना व अहलुना, मशगूल कर दिया हमको हमारे मालों ने और हमारे घर वालों ने। तो फिर जब ये कहेंगे तो फिर आपसे ये क्या एक दरख्वास्त करेंगे, और कि अब अपने रब से दुआ करिए कि हमारी बख्शिश कर दे, फस्तगफिर लना, बस हमारा गुनाह बख्शवा दीजिए। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, यखूलून बिअलसिनतिहिम, वो कहते हैं अपनी जुबानों से, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो नहीं होता उनके दिलों के अंदर, दिलों में तो कुछ और होता है, सिर्फ आपके सामने बहाने वो करते हैं। कुल, आप कह दीजिए, वो आए तो आपने क्या कहना है उनसे, कुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, बस कौन शख्स मालिक है तुम्हारे लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह के यहाँ कुछ भी, यानी किसकी ताकत है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई तुम्हारी जो है मदद कर सके। इन अरादा बिकुम, अगर वो इरादा कर ले, बिकुम तुम्हारे लिए, गौरा किसी नुकसान का, औ अरादा बिकुम नफा, या वो इरादा कर ले, यानी अल्लाह इरादा कर ले तुम्हारे लिए किसी नफे का, तो कोई भी शख्स ना तुम्हारे नफे को खत्म कर सकता है और ना ही तुम्हारे नुकसान को खत्म कर सकता है। बल कान अल्लाहु बिमा तामलून खबीरा, बल्कि बल्कि अल्लाह, बल माना बल्कि, कान अल्लाह, अल्लाह जानता है या खबर रखता है तुम्हारे सब कामों की, तामलून जो तुम करते हो। आगे फरमाया, बल जनन तुम अल्लन यनक़लिब अर्रसूल वल मुमिनून इला अहलिहिम, बल जननतुम, बल्कि जननतुम, तुम गुमान करते हो, तुम ख्याल करते हो, अल्लन यनक़लिबा, के नहीं लौट कर आएंगे रसूल, वल मुमिनून और मोमिन, इला अहलिहिम, अपने घर वालों की तरफ, आबदा कभी भी, वज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, और मुज़य्यन कर दिया तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारा और मुज़य्यन हो गया, ज़ुय्यिना, इसको भी समझ ले, जम गया। ज़ुय्यिना का माना जो है वो खूबसूरती का भी आता है, लेकिन यहाँ पर मुराद है कि जो ख्याल जम जाए, दिल के अंदर पक्का हो जाए। वज़ुय्यिना, और जो है वो तुम्हारे दिलों के अंदर क्या हो गया, पुख्ता हो गया, फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, वज़ननतुम ज़न्न सौई, और तुम गुमान करते थे बुरा गुमान, असौ का माना यहाँ पर बुरा है, और तुम गुमान करते थे बुरा गुमान, वकुन्तुम क़ौमन बूरा, और थे तुम लोग, और वकुन्तुम, और थे तुम, कौमन, एक ऐसी कौम, बुरा, हलाक होने वाले, तबाह होने वाले, बर्बाद होने वाले। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही, और जो शख्स, वमन, और जो शख्स, लम युमिन, नहीं ईमान लाता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, फ़इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सईरा, बेशक हमने तैयार करके रखी, इन्ना, बेशक, अअतदना, तैयार करके रखी है हमने, लिल काफिरीना, कुफार के लिए, सईरा, दहकती हुई आग, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और जमीनों में, यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, और बख्श दे जिसको चाहे, यगफिरु, बख्श दे, लिमन यशा, जिसको चाहे, व युअज़्ज़िबु, और अजाब देगा जिसको चाहे, व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और है वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान। तो इस आयत के अंदर बल जनन तुम से अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, पहले तो नबी को खबर दे दी, और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो कहते हैं ना कि जुबान के ऊपर के ये बहाने बनाते हैं कि हम घर वालों की वजह से मजबूर थे, अपने माल की खेती की वजह से मजबूर थे, तो ए नबी ये बहाने हैं इनके, इनके दिलों के अंदर तो क्या है, कुछ और है, ऊपर आया ना, मालई सफी क़ुलूबिकुम, जो तुम कहते हो वो तुम्हारे दिलों में नहीं है। अब इस आयत से, यानी आयत नंबर 12 से अल्लाह फरमा रहे हैं उनके दिलों में क्या था,
اس دلوں کے حال کو اللہ بتا رہے ہیں. ان کے دلوں کے اندر تو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں اور مسلمان یہ جو جا رہے ہیں نا سارے کے سارے مکے کی طرف، یہ اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا گمان یہی تھا کہ مکہ کے لوگ جو ہے کیا کر دیں گے، ان کو مار دیں گے. اور یہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ہم تو ان کے اوپر وار کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو ان کے سامنے کیا کرتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں. لیکن وہ اسلام کی سربلندی تو کیسے چاہ سکتے تھے، وہ نبی کی جو ہے وہ حیات اور زندگی کیسے چاہتے، وہ تو خود چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں. تو وہ یہ خوش تھے کہ ہم تو کھل کر حملہ نہیں کر سکتے، اچھا ہے مشرکین مکہ ان کا صفایا کر دیں. اور اپنے آپ کو وہ بہانے بنا کر کیا کر لیا، انہوں نے بچا لیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو دلوں کے اندر اتنا برا گمان رکھتے تھے کہ یہ لوٹ کر کبھی اپنے گھر والوں کے اندر نہیں آئے، اور پختہ تم نے کر لیا تھا کہ اب تو یہ بچ کر نہیں آئیں گے جب ہی تم گھروں سے نہیں نکلے. اللہ نے فرمایا یہ تمہاری جو سوچ تھی یہ ہلاکت والی تھی. اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کو عافیت کے ساتھ ان کے وطن واپس لوٹا دیا. تو اللہ نے فرمایا بل ظننتم، بلکہ تم گمان کرتے تھے، ان ينقلب الرسول، کہ نہیں، ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، ینقلب لوٹ کر آئیں گے رسول، والمؤمنون اور مومن مراد صحابہ کرام، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، یعنی یہ سب کے سب مارے جائیں گے ان کی اصطلاح میں، اور مراد شہید ہو جائیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات پختہ ہو گئی تھی تمہارے دلوں کے اندر. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم گمان کرتے تھے برا گمان، برا گمان کے سب جو ہے کیا ہوں گے، مارے جائیں گے، یہ برا گمان. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے تم تباہ ہونے والی قوم، کہ تم نبی کی تباہی چاہتے ہو، صحابہ کی، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی اور صحابہ کو تنہا چھوڑ دے، ہلاکت و بربادی تو تمہارا مقدر ہے. اور آگے فرمایا جو شخص نہیں مان لاتا، جی دیکھیے، اچھا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اللہ آگے فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو شخص نہیں ایمان لاتا اللہ پر، رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک تیار کر کے رکھی ہے ہم نے کفار کے لیے دہکتی ہوئی آگ. اب چاہے جو اعلانیہ طور پر اللہ کو اور نبی کو نہ مانے اس کا بھی یہی انجام ہے، اور جو دل سے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہ مانے، بے شک زبان سے اقرار کرے، تو اس کا بھی کیا ہے، یہی انجام ہے. اور پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی طاقت کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ آسمانوں کا، اللہ کی بادشاہت ہے. ملک بادشاہت کے معنی میں آتا ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں. اس کا ایک ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کی شہنشاہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر. تو مطلب یہی کہ جو آسمان اور زمینوں کا شہنشاہ ہے، اس سے یہ اعرابی جو لوگ ہیں یہ کیسے جیت سکتے ہیں اللہ سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ساری دنیا کی طاقت بھی اگر لگا لی جائے تو اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا. آگے فرمایا یغفر لمن یشاء، بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. اب بخش دے گا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو کہ ایمان والے تھے لیکن اپنے جو ہے وہ رہ گئے تھے. اور آگے فرمایا یہ والی جو آیت ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ اگر ان منافقین اور کفار میں سے یہ اگرچہ عذاب کے مستحق ہے، بالکل جہنم کے مستحق ہیں، لیکن اگر یہ لوگ بھی اللہ کے اوپر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا، کیونکہ ایمان کے قبول کرنے سے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. جی جو ترجمہ یاد کریں وہ بتائیں کہ آگے بھی پڑھا دوں، یاد ہو جائے گا، اتنا کر دیں. اچھا صحیح.
कितनी आयतें हुई? असल में आयतें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, मदनी सूरत है ना, मक्की सूरतों का तर्जुमा फिर भी थोड़ा सा आसान होता है। मुश्किल तो खैर ये भी नहीं है, आप लोग हिम्मत कर रही हैं माशाल्लाह, लेकिन ये कि याद करते रहेंगे ना, कंटिन्यू रखेंगी तो एक दो सिपारे याद करने के बाद ही आप काफ़ी तर्जुमा खुद पहचानने लगेंगी फिर। तो क्या करें फिर अब हम, बस यहीं तक रखें सबक, और लोग भी अपनी अपनी राय दे दें भाई। जी जी, हमारा क्या कह रही है? जी जी, या ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल होगी फिर। जी जी बोले। अच्छा, देखिए, बल जनन तुम, बल्कि तुम ख्याल करते हो, इसका तर्जुमा गुमान भी होता है, लेकिन गुमान थोड़ा सा हम बोलते नहीं है आमतौर से, ख्याल सबसे ज़्यादा हमारी वर्डिंग में यूज़ होता है, तो इसलिए मैं ख्याल कर रही हूँ, वरना इसका माना गुमान भी आता है, मतलब दोनों का एक ही है। अब आप कोई सा भी कर लीजिएगा जो आपको आसान लगता है। जी जी, बल जनन तुम, बल्कि तुमने गुमान किया, अल्लाह अल्लाह, ये के अन का माना है ये के, नहीं यन खालिबा, हरगिज नहीं लौटेंगे, और रसूल रसूल, वल मुमिनून और ईमान वाले या मुसलमान, इला अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, अबदा कभी भी, वज़ुय्यिना ज़ालिका और ये बात, ज़ालिका का तर्जुमा कर रही हूँ ये, और ये बात पुख्ता हो गई, फी क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, या तुम्हारे दिलों के अंदर, कुछ भी तर्जुमा करें, वज़नन तुम और तुम गुमान करते थे, जन्नत सऊई बुरा गुमान, वकुंतुम कौमम बुरा, वकुंतुम और तुम थे, कौमम बुरा हलाक या तबाह होने वाली कौम या तबाह होने वाले लोग। जी सही है। जी ठीक है। अच्छा चलो ये बताएं, सुलह हुदैबिया के अंदर कितने सहाबा किराम ने जो है अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की थी? आ, जी कौन बताएगा? ताहिरा बताएं। तादाद भूल गई। हुमेरा आपको याद है कितने लोग थे? आपको याद है? अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अल्लाह के नबी के हाथ पे जिन लोगों ने बैत की थी उनकी तादाद कितनी थी? और हुरैम आपको आ रहा है बेटा, याद है कुछ? हुरैम नहीं याद है। अच्छा फिर किसको? अच्छा चले, और किसको याद है? चले जहन में नहीं है तो मैं बता दे। जी नहीं, तादाद 1400 की ही आएगी, 1400 थे तादाद। जी जी बैत की थी ना, तो 3 गए थे, लेकिन असल में बैत उनकी तरफ से भी थी, क्योंकि वो तो इत्तिबाए रसूल में ही गए थे, लिहाजा 1400 का ही जो है ना तादाद आती। जी जी, ये अभी जो हाथ रखा था ना, जी ये जो, हाँ देख खोटा सिक्का क्यों है? ऐसी बात नहीं है।
تو ماشاءاللہ صحیح ہے. اچھا چلیں، اللہ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں. تو آسمان اور زمینوں کے لشکر سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے آسمان اور زمینوں کا لشکر؟ ایک منٹ چل. اچھا اچھا جی 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 بالکل. اچھا چلے، منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی تعریف بتائیے، کون بتائے گا؟ حمیرہ بتائیں. ایک منٹ، جس سے پوچھو، جی جی جس سے پوچھو نا وہ بتائیں گے. اچھا، حمیرہ کے ذہن میں ہے منافق کے بارے میں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ اچھا چلیں، حمیرہ آج مجھے لگ رہا ہے سفر میں تھی تو تھکی بھی ہوں گی. جی بالکل صحیح ہے، منافق وہ ہوتا ہے. اچھا، منافقین کے بارے میں آپ ایک آیت پڑھیں گی آگے جا کے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل. جی، کہ اللہ منافقین کو نا سب سے نچلے حصے میں ڈالیں گے جہنم کے. کفار اس سے پہلے ہوں گے، ٹھیک ہے، کفار اس سے پہلے ہوں گے، منافقین جہنم کی تہ کے اندر ڈالے جائیں گے. کیونکہ انہوں نے جو ہے کیا کیا، دل میں کفر تھا اور زبان کے اوپر ایمان تھا. تو یہ مذاق تھا اللہ سے بھی اور اللہ کے نبی سے بھی. کفار تو اعلانیہ کفر کرتے تھے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، لیکن یہ کفر بھی کرتے تھے اور چھپاتے تھے. تو اس کی وجہ سے نا ان کا جو سزا اور ان کا مقام جو آیا نا، وہ جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ آیا ہے. اچھا جی، نہیں دیکھیں، جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اعتقادی منافق ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے، اور جو عملی منافق ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے. یہ تو آپ کے ذہن میں ہے سب کے، اعتقادی منافق کون ہوتا ہے اور عملی منافق کون ہوتا ہے؟ نہیں ذہن میں ہے؟ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ جی چلیں. نہیں نہیں نہیں، طاہرہ دوبارہ بتائیں عملی منافق کا. جی، دل میں تو ایمان ہے لیکن عمل جو ہے اس کے خلاف ہے، یا دل میں کچھ اور ہے، دل میں کرنا نہیں چاہتا، دل میں ارادہ نہیں ہے وعدہ پورا کروں گا کسی سے، اور زبان سے اقرار کر رہا ہے. تو دل میں کچھ ہو زبان میں کچھ ہو، یہ عملی منافق ہے. لیکن اعتقادی منافق وہ ہے جو دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان ہو. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اعتقادی منافق صرف اور صرف اللہ کے نبی کے دور میں تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت نبی کے دور میں 3 کیٹیگریز تھی، یوں سمجھ لیں. ایمان والے یعنی وہ صحابہ ہو گئے، ایک کافر ہو گئے جو علل اعلان جو ہے وہ کفر کرتے تھے، اور ایک منافقین. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا میں صرف 2 ہی جو ہے اب تقسیم رہ گئی، یا تو کفر ہے یا ایمان ہے، بس. اب جو عملی منافق ہے نا، عملی منافق جس میں ہم جیسے بیچارے کمزور سے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ ایمان کے مطابق زندگی نہیں ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی عملی منافقت ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر جہاں یہ آیت آتی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ اعتقادی منافق کے لیے ہے صرف. یہ
عام منافقین یعنی کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج تو ماشاءاللہ انعام بھی نظر آ رہی ہے مجھے بہت دن بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.